الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ آل عمران جاری ہے اور سورۃ آل عمران کی تقریباً 129 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے غزوہ احد کے تعلق سے اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا، بلکہ وہی واقعات چل رہے ہیں غزوہ احد کے حوالے سے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، آگے کیا بیان ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافا کئی گنا، مضاعفہ جو دگنا کیے ہوئے ہیں، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی حاصل کر لو۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ احد کے تذکرے کے دوران سود کی بات کہاں سے آ گئی؟ پہلے تو مفسرین نے جو اس کا جواب دیا وہ سمجھ لیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ غزوہ احد میں اس سود کی جو حرمت بیان کی جا رہی ہے یا اس کے حوالے سے جو ڈیٹیل آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سود ایک حرام عمل ہے اور حرام مال ہوتا ہے جو پیٹ میں اترتا ہے، اور انسانی جسم میں حرام کے اترنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے اور نامردی پیدا ہوتی ہے، جس سے نتیجے کے طور پر توفیق اطاعت کم ہو جاتی ہے انسان میں۔ یعنی حرام پر پلنے والا پھر گوشت جو نہ تو اس کی دعا قبول ہونی ہے نہ اس کی عبادت قبول ہونی ہے، تو وہ چونکہ جہاد کا مضمون چل رہا تھا غزوہ احد، تو پھر ایسے بندے سے کیا تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ وہ جہاد کرے گا اور اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، حکم مانے گا۔ اس لیے اس سے اسی مواقع کے ساتھ ہی منع کر دیا گیا، باقاعدہ طور پر حرام کر دیا گیا، کھانے سے ممانعت آ گئی۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حرام مال جو ہے، سود جو بندہ کھاتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے، ظاہر ہے اسے مال کی محبت اس میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے تو وہ اضافی پیسے چارج کرتا ہے اور قرض دے کر اس پر سود لیتا ہے، تو اس کے اندر نہ بخیلی ہوتی ہے، وہ کھلے دل کا مالک نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس کا دل فراخ ہو اور کھلا ہو تو پھر تو وہ جس نے قرض لیا اس کو اسلام کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق اسے مہلت دینی چاہیے، بلکہ وہ اس سے زائد پیسے لیتا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے بخیلی کر رہا ہے مالی اعتبار سے، اس پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی جان جہاد کے لیے صرف کرے، خرچ کرے اور پیش کرے، اسی لیے اس کام سے منع کیا گیا۔ اب آتے ہیں جی سبق کی طرف۔ اہل ایمان کو یہاں پہ خطاب ہے، لا تاکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ کئی گنا جو دگنے کیے ہوئے ہیں۔ مطلب اس کا یہ کہ کئی گنا سود کئی گنا کب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں بھی اور تب بھی یہ عمل ہوتا تھا کہ ایک شخص نے جس نے قرض لیا، کسی مجبور آدمی کو قرض دیا گیا اور پھر اسے ایک ٹائم دے دیا گیا کہ فلاں ٹائم پر آپ نے پیسے ادا کرنے ہیں۔ اب وہ وقت آ جاتا ہے، ٹائم آ جاتا ہے، اس ٹائم پر جس نے قرض لیا ہوتا ہے، مقروض شخص کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اسے اب دینے والا کہتا ہے کہ یا تو میری رقم ادا کرو یا اتنا اس پر سود ہوگا، اتنے پیسے میں زیادہ چارج کروں گا اور اضافی لوں گا، یہ ہے سود۔ اور پھر اسی طرح اگلے مہینے اگلی جو ڈیٹ ہوتی ہے
اس پر بھی اس سے نہیں بن پائے، پھر مزید اس پر سود لگ جاتا ہے، پھر مزید لگ جاتا ہے، سود پھر بڑھتا ہی جاتا ہے اور پھر کئی گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ اضعاف مضاعفہ، کئی گنا دگنے کیے ہوئے سود نہ کھاؤ۔ مطلب وہی اصل قیمت جو تم نے قرضہ دیا، ادھار دیا، وہی تمہارے لیے حلال ہے، اسی کو واپس لو۔ اس سے زائد جو پیسے ہیں بلا وجہ چارج نہیں آپ کر سکتے۔ ویسے سود کی حرمت کے حوالے سے ڈیٹیل بات ہو چکی ہے سورہ بقرہ کے اندر، لیکن یہاں پہ ضمناً جو بات ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے۔ اور پھر واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ آگے واتقوا النار التی، اور ڈرو اس آگ سے جسے اعدت تیار کیا گیا ہے للکافرین، کافروں کے لیے، یعنی ساتھ ہی جہنم کی وعید بھی سنا دی گئی کہ سود خوروں کا جو انجام ہوگا وہ آگ میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کے اندر ان کو پھینکا جائے گا۔ ساتھ ہی ان کو وعید سنا دی گئی کہ اگر اس سے باز نہیں آؤ گے، اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے، تو پھر تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سود کا کام کرنا، سودی کاروبار کرنا، لین دین کرنا، کھانا اور لینا، یا جو بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں لوگ، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ کسی مسلمان کا شیوا اور طریقہ یہ سودی کاروبار میں ملوث ہونا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کفار کا کام ہے، کافر کا کام ہے۔ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد انکار کرتا رہے اور ہٹ دھرمی پر رہے اور اپنا عمل بد نہ چھوڑے، یہ کس کی روش ہے؟ کافر کی۔ اسی لیے جب سود خوروں کے لیے آگ کا انجام بیان کیا اللہ تعالیٰ نے تو ساتھ فرمایا یہ جو آگ ہے یہ کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ مسلمان اور مخلص مومنوں کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ بنائی گئی ہے۔ اور گویا سود خوروں کو اس آیت میں کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ کافروں والا کام کر رہے ہو تم، خبردار باز آ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس آگ سے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس آیت کے اندر مزید آگ کی وعید سنانے کے بعد سود خوروں کو پھر آگے حکم دیا گیا کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر اس آگ سے تم بچنا چاہتے ہو جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے اور جس میں سود خور جائیں گے، تو پھر اس کی ایک ہی گنجائش ہے، ایک ہی سولوشن ہے، ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی آپشن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، تب جا کے تم پر رحم کیا جائے گا اور اس آگ سے چھٹکارا ہوگا، تب جا کے تم اس آگ سے بچ پاؤ گے۔ یعنی اللہ کی بات مانو گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو گے، یہی دین کا خلاصہ بھی ہے۔ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دو ہی ہستیاں ایسی ہیں جن کی بات نہ ماننے سے بندہ گمراہ ہوتا ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی ان دو ہستیوں کی بات کو نہ ماننے سے ملے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور محفوظ فرمائے نافرمانی سے۔ گویا اللہ کی فرما برداری بھی کرنی ہے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ اس سے حدیث کی حیثیت بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی جو بات ہے اس کو بھی پورا پروٹوکول دیا ہوا ہے۔ جس طرح قرآن حق ہے اس طرح حدیث بھی حق ہے، جس طرح اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب احکامات کے اعتبار سے ماننے کے لائق اور قابل اتباع ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی قابل اتباع نہیں بلکہ واجب الاتباع کہنا چاہیے، واجب الاطاعت اور واجب الاتباع ہیں۔ اور جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں اور حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کے منہ پر بھی اس آیت میں بھی تماچا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کر کے امت کے لیے رحم کرنے کا
رحم حاصل کرنے کا سبب بیان کر دیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو۔ آگے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اور لپکو دوڑو، سارعوا اور تم سب دوڑو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مغفرت کی طرف، مِن ربکم اپنے رب کی طرف سے، وجنتٍ اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، اہل تقوی کے لیے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے معمول کے مطابق، جس طرح ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا سورہ بقرہ میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک انداز بیان جو ہے قرآن مجید میں وہ بڑا انتہائی خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہنم کی وعیدوں کا ذکر کرتے ہیں، کافروں، فاسقوں اور باغیوں کے انجام کا ذکر کرتے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان نیک لوگوں کے ساتھ کیے گئے جو وعدے ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ میرے بندے گھبرائیں نہ، جو میرے احکامات پر چل رہے ہیں، میرے پیغمبر کی پیروی کر رہے ہیں، قرآن مجید کو، سنت کو اپنا رہے ہیں، وہ جہنم کی آیات سن کر کبھی وہ نہ ٹینشن لے جائیں، بلکہ ان کا ساتھ ہی ذکر اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ وہ تو سود خوروں کے لیے تھا جو پچھلی آیت میں بیان ہوا ہے، آگ کافروں کے لیے اور باغیوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر اللہ کی آیات پر عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہیں، زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ اور اس کو رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ متقی لوگ ہیں۔ اور ایسے متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے اور مغفرت کا بھی اعلان کیا ہے، یعنی اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو مغفرت کی طرف دوڑو، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑو، سود اور رشوت اور گناہ اور نافرمانیاں، بس اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ، ڈرتے جاؤ، اور مغفرت اللہ کی طلب حاصل کرنے کے لیے دوڑتے رہو اس کی طرف، اپنے رب کی طرف، اور جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی وسعت کا ذکر کیا کہ وہ جنت ہے کیسی اور کن کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا عرضها السماوات والارض، اس جنت کی جو چوڑائی ہے وہ کتنی ہے؟ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب آسمانوں اور زمین کے برابر جنت ہے تو پھر جہنم کہاں پہ واقع ہے؟ یہی سوال ایک صحابی حدیث میں آتا ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اگر کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنت کی چوڑائی اتنی ہے آسمانوں اور زمین کے برابر تو پھر آگ کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، رات ہوئی تھی تو اس کے بعد دن ہو گیا تو رات کہاں گئی؟ اس نے کہا جی اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، یعنی یہ رب کی شان ہے، اس لیے آخرت کے معاملات جتنے بھی ہیں ان پر عین ایمان لانا ضروری ہے، ان کی باریکیوں میں جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا معاملات ہیں، بس جو چیز ہمارے عقل میں آئے تب بھی، نہ آئے تب بھی، جو قرآن حدیث نے بیان کر دی ہے، اسلام نے، شریعت نے بتلا دی ہے، ان پر ویسے ہی ایمان لایا جائے گا، آیات پر اور احادیث پر جس طرح وہ بیان کی گئی ہیں۔ باریکیوں میں جانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی شریعت اجازت دیتی ہے، بس ایمانیات میں سے یہ چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا ہے اور پھر جا کر بات بنے گی۔ تو یہ تھی جنت کی چوڑائی بیان کی کر گی، اعدت للمتقین، اور یہ متقین کے لیے، متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بنائی ہے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی، کامرانی کا باعث بنائے، دکھوں کا مداوع بنائے، غموں کا علاج، بیماریوں کے لیے اس قرآن کو اللہ ہمارے لیے شفا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔